آج ہم روزے کے مکروہات کا ذکر کریں گے، یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مقصد روزہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ مومنین کو صاحب تقوی بنانا چاہتا ہے، متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ سو بندہ مومن جب مکروہات سے بچتا ہے تو اس کا روزہ کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مکروہات روزہ سے بچیں تاکہ ہم روزے کے مقصد کو پا سکیں۔ مکروہات روزہ میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے منہ میں کوئی چیز لے کر چباتا ہے، جیسے کوئی پلاسٹک وغیرہ رکھ کے اپنے منہ میں چباتا رہتا ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت کسی چیز کے چکھنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کھانے کو بلا ضرورت چیک کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ عورت جو شادی شدہ ہے اور اس کا ہسبینڈ بد مزاج یا سخت طبیعت کا ہے اور اسے ڈر ہو کہ جو میں نے سالن وغیرہ بنایا ہے اس سے وہ غصہ میں آ جائے گا، تو اس عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کو چکھ لے، اس سے اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے جب ہم کلی کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں ہمیں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مکروہات روزہ میں سے آتا ہے۔ اسی طرح منہ میں تھوک کو جمع کرنا اور جمع کر کے پھر اس کو نگل لینا، یہ بھی مکروہات روزہ میں سے آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے منہ میں تھوک پیدا ہوتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر کرنے سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔